حضور خدا تعالیٰ نے آدم کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر اس میں روح ڈالی اور اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، جس کا قرآن میں مختلف جگہ پر ذکر ہے. تو اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ پہلے باتوں کی مراد سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ پہلی 3 باتوں کی مراد سمجھ آ گئی ہے؟ حضور سجدے تک جا پہنچے آپ. اصل میں ایک عیسائی دوست ہیں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، عیسائی دوست ہوں یا غیر ہوں، یہ میں نہیں سوال اٹھا رہا کہ کس نے یہ سوال کیا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حصے کی بھی آپ کو سمجھ آئے، ورنہ آخری نقطے کا بیان کافی نہیں ہوگا. ٹھیک، سمجھے؟ جی. تو اب کیا سمجھے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ پھر اس میں روح ڈالی. ہاں، پھر اس میں روح ڈالی. جی. پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر کیا ہے؟ روح ڈالی. یہ تو نہیں ہے. اب اس میں اس کے دل میں اپنی پہلے اسے ٹھیک ٹھاک کیا. جی. مٹی سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو. جی. یہ جو سٹیپس ہیں، یہ اسی طرح یہ درجے بیان ہوئے ہیں. تو پہلے آپ بتائیں مٹی سے پیدا کیا سے کیا مراد ہے؟ مٹی گوند کے ایک مٹی کا مادو بنایا اور اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کے جوڑ درست کر دیا، یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد تو نہیں ہے. بہرحال خدا تعالیٰ نے جو ایک تخلیق کی، اس کی آغاز بھی مٹی سے ہے اور انحصار بھی مٹی پر ہی رہے گا. بغیر مٹی کے ہماری زندگی کی بقا کا کوئی انحصار نہیں ہے. صحیح. ہر طاقت کا جو سرچشمہ ہے انسان تک پہنچانے کے لیے، اس کا مٹی سے ایک ایسا جوڑ ہے جس سے جدا نہیں ہو سکتا. تمام نباتات جو اگتی ہے، جس کو حیوان کھاتے ہیں اور پھر آخر ہم تک پہنچتی ہے، تمام نباتات جو اگتی ہے اور جسے براہ راست ہم کھاتے ہیں، یہ سب مٹی سے اگتے ہیں. تو مٹی سے آغاز ہوا زندگی کا، مٹی پر زندگی کی بنا ہو گئی اور اس کے بغیر کوئی زندگی برقرار نہیں رکھی جا سکتی. یہ ہے مٹی سے پیدا کرنے کا. ٹھیک ٹھاک سے مراد ہے کہ جب تمام ارتقائی منازل طے ہو گئیں اور انسان کو اس درجے تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچانا مقصود تھا، پھر بھی وہ اطاعت کے لائق نہیں ہے. جب تک اللہ نے روح نہ پھونکی اس وقت تک اطاعت کا حکم نہیں دیا. بس اللہ کے روح پھونکنے سے مراد امر اللہ ہے، اور امر سے مراد وحی ہے، اور وہی ہے نبوت جس میں اوامر اور نواہی ہیں. روح کی تعریف قرآن کریم میں خود فرمائی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو امر کی ہی ایک قسم ہے. اس لیے زندگی کی وہ روح مراد ہو جس سے انسان باقی حیوانات سے جدا اور ممتاز ہوتا ہے، تب بھی روح سے مراد امر الہی ہے. امر کے بغیر یہ روح نہیں بنتی. اور باقی جانوروں میں نفس تو سب میں مشترک ہے، انسان میں بھی ہے، مگر روح کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ باقی جانوروں کو ہم نے روح عطا کی. روح وہ ترقی یافتہ صورت ہے نفس کی جس میں نفس زندگی مادے سے الگ ہو کر بھی اپنی حیثیت میں زندہ رہنے کی صلاحیت پر اختیار کر لیتا ہے. یہ معنی بھی درست ہے، اور اس مقام پر پہنچ کے انسان کو شریعت ملی ہے. اور جب شریعت ملی تو پھر اس کی اطاعت کا سوال شروع ہوا ہے. دوسرا معنی بھی اس کے ساتھ چلتا ہے کہ جب اسے ٹھیک ٹھاک کر لیا، استوار کر لیا سب کچھ، تو جب تک اللہ کا امر دوبارہ نازل نہیں ہوا اس وقت تک وہ کسی کی اطاعت کے لائق میں نہیں تھا. یعنی اطاعت امر ربی کی ہے، نہ کہ کسی اور چیز کی، نہ کسی ذات کی. بس معمول اسی کو کہتے ہیں جس کو امر عطا ہو جائے. اور دوسرے لفظوں میں قرآن اصطلاح میں معمول اس کو کہیں گے جس سے یہ روح عطا ہو جو پھونکی جاتی ہے ایک نئی زندگی کی، اور وہی مراد ہے اس سے. اور الہام اور وہی جو بھی شکل آپ اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد سجدہ کرنے سے مراد اطاعت ہے. سجدہ
सजदत लका रूही रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं। अब रूह क्या प्रोस्टेट हो सकती है इस तरह? रूह की तो कैसी शक्ल, वो रूह तो हर वक्त सजदा रेज़ थी, मुराद है अताअत करती है। तो जहां गैरुल्लाह का जिक्र आए उसको सजदा करो, जैसा कि हजरत यूसुफ के हवाले में भी मिलता है, वहां अताअत मुराद है, इसके सिवा नहीं। ठीक है। कुरान करीम जब वो पूरा करने का वक्त आया हजरत यूसुफ की रोया का, जिसकी ताबीर उनके बुजुर्ग वालिद ने फरमाई, तो आने के बाद उनको तख्त पर बिठाया है और बाकियों को नीचे रखा है। क्या हुक्म की नाफरमानी की, उनसे सजदा करवा लिया और माँ बाप जो सजदे में शामिल से उनसे नहीं करवाया? ये मसला है असल अहम। बात यह है कि सजदे से मुराद वो समझे ही नहीं जो बाज नादान समझते हैं, और वो साहिब अमल थे अपनी विरासत में, और वालिद बुजुर्ग नबी होने के बावजूद इस पहलू से उनकी अताअत के पाबंद थे, जैसा बाकी भाई भी उनकी अताअत के पाबंद थे, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया के साहिब अमल की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो वहां सजदे से मुराद दुनिया के अमूर में साहिब अमर की अताअत करना है, समझे जी। वरना ये मजमून रूहानी मानों में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अशम्स और कमर की ये तारीफ कि बाप और माँ मुराद हैं, और बुजुर्ग बाप जो नबूवत में औला है और अफजल है इन मानों में कि सबसे उससे बहुत पहले नबूवत उसको मिल चुकी थी बेटे से पहले, वो रूहानी तौर पर मुती नहीं हो सकता। ना कहीं इशारा भी मौजूद है कुरान करीम में कि बाप ने बेटे के हाथ पर बैत की हो कि अच्छा मेरी नबूवत खत्म, तेरी शुरू। इसलिए वहां ये जो तर्जुमा किया जाता है कि अताअत से मुराद रूहानी अताअत है, बिल्कुल गलत है। दुनियावी अताअत है, और बस सजदा का एक माना अताअत करना है जो इस आयत से भी साबित है। तो ये जो मैं पहला माना कर रहा हूं, उसकी मजीद तारीफ इस आयत पर और करने से होती है।